السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ محمد طاہر اور یہ محمد حسان۔ تو ہم نے آج سے پہلے نورانی قاعدے کو پڑھا۔ نورانی قاعدے کے بعد جو مسنون دعائیں تھیں ہم نے ان کو پڑھا تھا، اور انشاءاللہ العزیز آج سے یہ ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں قرآن مجید کی ابتدا کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم 30واں پارہ پڑھیں گے اور ابتدا کریں گے سورۃ الناس سے، کہ اس طرح اس کو اجرائے قواعد کے ساتھ پڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ العزیز اسی طرح پورے قرآن کو ہم نے پڑھنا ہے۔ تو ابتدا کرنے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو ہمارے اس چینل پہ نہیں ہے اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس إله الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس۔ تو یہ قرآن مجید جو ہے اس کو کہتے ہیں تجویدی قرآن۔ اب جیسے کہ تجوید کے اصول اور قواعد کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ قاف یہ حروف مستعلیہ میں سے اس کو موٹا پڑھا جائے، تو اس کے لیے جتنے بھی حروف جن کو موٹا پڑھا جائے گا یہاں آسانی کے لیے ان سارے حروف کو گرین کلر دیا گیا، تو جو بھی گرین کلر والا حرف ہوگا اس کو موٹا پڑھنا۔ اس کے علاوہ ایک اور نشانی ہے یہاں پہ سرخ کی، جو سرخ نشان یعنی ریڈ جو نشان ہوگا یہاں پہ غنہ کرنا ہے، اور غنے کا مخرج بھی ہم نے تجوید کے اصول اور قواعد میں پڑھا ہے۔ جس نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی لنک موجود ہوگا، آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب ہم نے نورانی قاعدہ جو پڑھا تھا اس میں بھی ہم نے ساؤنڈ کو بتا دیا تھا کہ اگر پیش ہو تو اس کا کیا ساؤنڈ بنتا ہے، اور اگر زبر ہو تو اس کا کیا ساؤنڈ بنتا ہے ہر حرف کے لحاظ سے۔ تو آپ وہ نورانی قاعدہ بھی پڑھ لیں تو پڑھنے میں یہ آسانی ہو، لیکن پھر بھی کہ آسانی کے لیے یہاں آپ کو انشاءاللہ العزیز کچھ صورتوں کو لحاظ سے پڑھیں گے اجرائے قواعد کے ساتھ تاکہ پڑھنے میں آسانی۔ تو قاف کے اوپر پیش ہے اور لام کے اوپر سکون ہے، تو جب قاف لام کے ساتھ ملے گا تو سکون یعنی جزم جو ہوتی ہے یہ ملانے کے لیے پچھلے حرف کے ساتھ ملانے کے لیے آتی ہے۔ تو اب اس کو پڑھیں گے قل، قاف کے اوپر پیش ہے تو کو ہوگا، لیکن جب لام کے ساتھ مل جائے تو اس کا ساؤنڈ بنے گا قل۔ آگے اس کے بعد الف ہے، لیکن الف کے اوپر کوئی حرکت بھی آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، تو اب یہ حمزہ ہوگا، حمزہ کے اوپر زبر ہے تو حمزہ زبر آ ہوتا ہے، قل آ۔ آگے عین ہے اور عین کے اوپر پیش ہے، اور آگے واو ساکن ہے کیونکہ اس کے اوپر سکون یا جزم ہے، تو اب یہ اسے کہیں گے واو مدہ، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پہ پیش ہو تو اسے واو مدہ کہتے ہیں۔ تو عین واو پیش عو، قل اعو۔ آگے ذال اور ذال کے اوپر پیش ہے تو یہ پڑھا جائے گا ذو، قل اعوذ۔ آگے حرف با ہے اور با کے نیچے زیر ہے، تو زیر ہو تو با کی آواز بنتی ہے ساؤنڈ بی، قل اعوذ بی۔ اب را کے اوپر زبر ہے اور با کے اوپر شد، تو اب را جو ہے با کے ساتھ ملے گا تو ہو جائے گا رب، را با زبر رب۔ اب با کو علیحدہ سے بھی پڑھا جائے گا کیونکہ مشدد حرف کو 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، لیکن اب نون پر پھر شد ہے تو اب با نون کے ساتھ ملے گا، تو با نون زیر بن برب۔ اب آگے نون کے بعد الف ہے تو الف مدہ آ گیا کیونکہ الف ساکن ہوتا ہے اور اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، تو اب نون کے اوپر زبر ہے تو نا،
برب الناس، آگے سین زیر سی، برب الناس، اب ہم وقف کریں گے تو سین کو ساکن کر دیں گے، تو قل اعوذ برب الناس، آگے میم کے اوپر زبر ہے، لام پہ زیر ہے، مالی، پھر کاف نون کے ساتھ مل ہے، کاف کے نیچے زیر ہے اور نون آگے مشدد ہے، تو کاف نون زیر کن، مالکن، اب نون کے بعد پھر الف ہے، نون الف زبر نا، مالکن، اب سین کے نیچے پھر زیر ہے، سین زیر سی، مالکن، تو جب ہم وقف کریں گے تو سین کو ہم ساکن کر دیں گے، مالک الناس، آگے حمزہ، حمزہ کے نیچے زیر ہے، تو حمزہ زیر ہو تو اس کا ساؤنڈ بنتا ہے ای، اب یہ ہے کھڑی زبر، تو لام کے اوپر کھڑی زبر آ گئی تو اس کا ساؤنڈ بنے گا لا، ایلا، اب ہا کے نیچے زیر ہے لیکن نون پر شد ہے تو ہا نون کے ساتھ ملے گا، ہا نون زیر ہن، الہن، نون الف زبر نا، الہن، آگے سین کے نیچے زیر ہے تو سین زیر سے، الہناس، لیکن جب ہم وقف کریں گے تو اس کو الہناس، تو یہ آدھی صورت ہم نے اجراء قواعد کے ساتھ پڑھی اور انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آدھی صورت کو پھر پڑھیں۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے سورۃ الناس کو پڑھا، تو اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس سلسلے کو یوں ہی چلانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے اس چینل پہ نہیں ہے پلیز اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔